سنی اتحاد اور MWM کے ساتھ بھی اپنا ارینجمنٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس مطلوبہ نمبرز نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت کی اور پیپلز پارٹی کی درمیان جو کمیٹیز بنی تھی، ان کے گفتگو کے کئی دور ہوئے اور ہر مرتبہ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم اب نئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اس کے لیے میں پریزیڈنٹ زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بھرپور تعاون کیا، اور اس کے لیے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ جن کی لیڈرشپ اور گائیڈنس کے تحت یہ پارلیز، یہ گفتگو حتمی اور مثبت نتیجے پر آج پہنچی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے، اور ان کے اوپر بات کرنے سے قبل میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس اتحاد کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم متفقہ طور پر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو آئندہ کا صدر 5 سال کے لیے منتخب کروائیں گے۔ اس کے لیے اس اتحاد میں شکر گزار ہوں دوسری اتحادی پارٹیز کا، جن میں MQM ہے، جن میں IPP ہے، اور جن میں کاف لیگ ہے۔ یہ سب اتحادی مل کر نہ صرف ان عہدوں کے لیے ووٹ ڈالیں گے، بلکہ ہم مل کر مشاورت کے ساتھ ہم قدم بڑھائیں گے۔ وہ چیلنجز جس کا آج پوری قوم کو سامنا ہے، اس وقت دہشت گردی نے ایک دوبارہ اس کی لہر خاص طور پر KP میں اور بلوچستان میں بے شمار ہمارے بھائی بہن شہید ہوئے ہیں، لا انفورسنگ کے جوان، افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنا ہے اس اتحاد نے، مہنگائی کے خلاف جنگ کرنی ہے اس اتحاد نے، معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اس اتحاد نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس ملک کے اندر معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور ملک کی جو پیداوار کو بڑھانے کے لیے، چاہے وہ زرعی پیداوار ہے یا صنعتی پیداوار ہے، اس ملک کی جو نوجوان نسل ہے، کروڑوں بچے اور بچیاں، ان کی جدید خطوط پر ان کو تعلیمی مواقع مہیا کرنے ہیں، ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ان کو ہم نے ایکسپرٹس بنانا ہے، ووکیشنل ٹریننگ ان کو دلوانی ہے، تاکہ وہ اس قوم کے عظیم معمار بنے، اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے باوقار طور پر روزگار کمائیں، بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شبانہ روز محنت کریں۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی راز نہیں رہا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ آج 76 سال بعد بھی ہم قرضوں کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کو ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، لیکن ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اذہان کو
بروئے کار لانا ہوگا اور بڑے خلوص کے ساتھ شبانہ روز محنت کرنی ہوگی. یہ ہیں وہ اہداف، یہ ہیں وہ چیلنجز جس کا ہمیں سامنا ہے. اور میں نے چند روز بھی کہا تھا، اور میں آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں اور آپ کے چینلز کے ذریعے پوری قوم کی خدمت میں ذاتی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اٹس اے جرنی آف بلڈ سویٹ اینڈ سیکریفائس. یہ قربانی اور احسار کا یہ سفر ہے. یہ کوئی حکومت برائے حکومت وزارتیں اور باریاں لینے کی یہ بات نہیں ہے. اس وقت ہمیں پاکستان کو مشکلات سے بچانا ہے، پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور پھر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے. اس میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا اور اپنے ان ساتھیوں کا، اتحادیوں کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر اپنا امیدوار نامزد کیا ہے. میرے لیے بڑا یہ اعزاز کی بات ہے. لیکن یہ لمحہ تشکر کے بجائے لمحہ فکریہ ہے. تشکر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے کہ وہ ایک موقع عطا کر رہا ہے کہ ہم دل جمی سے اور خلوص دل کے ساتھ اس قوم کی خدمت کریں. مجھے بھرپور یقین ہے کہ اس اتحاد میں نوجوان بھی ہیں، اس اتحاد میں بزرگ بھی ہیں، تجربہ بھی ہے. اور جب تجربہ اور نوجوانی مل جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ان پارٹیز کے قائدین، پارٹی کی لیڈرشپ سب مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. اور میں خاص طور پر دونوں سائڈز کی جو کمیٹیز ہیں، ہماری سائڈ سے جناب اسحاق ڈار صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے محترم جناب مراد علی شاہ صاحب لیڈ کر رہے تھے. میں ان کو اور ان کے درجہ بدرجہ تمام ساتھیوں کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان میں جناب حاجی صاحب چند صاحب ہیں، کدھر ہیں؟ اور جناب جی ندیم عبدالجان. میں ان کے خاندان سے ہمارا 30 سال 40 سال سے تعلق ہے. آپ مجھے یہ یاد تو نہ دلائیں نا مجھے. پیپلز پارٹی میں چلے گئے، ان کا حق ہے، لیکن ایک تعلق ذاتی تو ہے بالکل. اور جناب چودھری قاہرہ صاحب ہیں، میرے بھائی دوست، وہ ہیں یہ پیچھے کھڑے ہیں. نواب ثناء اللہ زہری صاحب ہیں جی. اور ساتھ ہمارے جناب چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، سردار ایاز صادق صاحب ہیں، اور ملک احمد خان صاحب ہیں. ان سب نے نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور گائیڈنس میں بہت شاندار کام کیا. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی ٹیم کو، اور شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بڑی سعید غنی صاحب کو بعد میں شامل کیا ہوگا آپ نے، ساتھ ہی تھے. تو پھر ان کا نام آپ نے مجھے چھپا کے رکھا ہے. اور بھی بہادر سید صاحب، بہادر سعید صاحب، شجاع خان صاحب. پھر تو ہماری ٹیم میں بھی اور ممبر میں ان کا نام نہیں لیتا کہ پھر وقت بڑا قیمتی ہے. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں اس میں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے میں ہمیں ہمت عطا فرمائے اور پوری قوم کو سرخرو کرے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سفر آسان نہیں ہے. یہ ایک کانٹوں بھرا سفر ہے. اس میں دریا بھی آئیں گے اور ہمالیہ نما پہاڑ بھی آئیں گے. اگر ہمت جوان ہے اور اگر کمٹمنٹ ہے تو انشاءاللہ ہمالیہ نما پہاڑوں کو بھی عبور کریں گے اور سمندر کو بھی ہم انشاءاللہ سینہ چاک کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. آپ سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس ذمہ داری کو کما کو اس کی ادائیگی کریں انشاءاللہ. ایک منٹ
آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھی حضرات, میرا پرنس چارمنگ اینڈ مائی بردر شہباز شریف صاحب اینڈ مائی فرینڈس پی ایم ایل این کے اور صافی حضرات, میرے دوست ڈار صاحب, ہمارے ایکس اسپیکر صاحب, ہم ان سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ دوستوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری جستجو جو ہے وہ صرف آپ کے لیے, پاکستان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. ہم ملے بھی اسی کانسیپٹ پہ ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کو مشکلوں سے نکال کے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو کامیاب کریں. تو آپ دعا کریں. پاکستان کو بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی جو سن رہے ہیں وہ بھی دعا کریں, بہنیں دعا کریں, میری مائیں دعا کریں, میری بیٹیاں دعائیں کریں کہ ہم سب کامیاب ہو سکیں. بسم اللہ. خدا حافظ. دو سوال, ایک شہباز شریف صاحب سے ہے اور ایک آصف زرداری صاحب, آپ یا چیئرمین بلاول جو بھی جواب دینا چاہیں. آپ شہباز صاحب, آپ دونوں پارٹیز کے اپنے اپنے منشور ہیں اور یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یہ بھی آ رہا تھا کہ جناب بدعتمادی ہے, بیک آؤٹ ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی وزارتیں مانگ رہی ہے. اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ آپ نے کیا پلان چیک آؤٹ کر دیا ہے کہ پہلے 100 دن میں کیا کریں گے, اس اکنامک جو مشکل اکنامک صورتحال ہے اس سے قوم کو کیسے نکالیں گے. اور آصف زرداری صاحب یا بلاول صاحب, آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے گورنری مانگی ہے اور اسپیکرشپ کے لیے مبارکباد ایاز صادق صاحب کو دینی ہے یا چیئرمین سینیٹ کی مبارکباد اسحاق ڈار صاحب کو دینی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کسی وزارت کا تقاضا نہیں کیا. ڈے ون سے انہوں نے کوئی اس کی ڈیمانڈ کی نہ خواہش کا اظہار کیا. پارلیز چلے ہیں, پارلیز ہوتے ہیں, دو پارٹیوں کے درمیان کئی ایشوز آتے ہیں, ان کو ریزالو کیا جاتا ہے, ان کو ریکنسائل کیا جاتا ہے. یہ ایک حسن ہے جمہوریت کا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب باتیں ہم ان کی مانیں یا وہ ہماری باتیں مانیں. ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, اپنا منشور ہے, بالکل ہر ایک پارٹی کا ہوتا ہے. تو اس کو میٹنگ پوائنٹ بنانا, مڈل پوائنٹ بنانا, وہ ہے اصل. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سکسیس سٹوری, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اور جو آفیسرز کی بات کی ہے جو ہے, وہ انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ ان کے اوپر ہماری جو لیڈرشپ ہے, میاں محمد نواز صاحب ان کی لیڈرشپ ہے, مل کر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر فیصلے کریں گے. ہمارے لیے کیا سوال تھا یاد بتائیں. اور وہی ان شاء اللہ تعالیٰ جلد وہ اعلان فیصلے آپس میں تو ہم نے طے کیا ہے, اعلان رہتا ہے وہ بعد میں پارٹی اپنے اپنے کریں گے. جی آصف صاحب. چیئرمین صاحب, یہ اتوار گزرے جس میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں کمیٹیوں کی, مین عوام جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ اسپیکر, چیئرمین سینیٹ اور آئینی عہدے گورنر کون کون سے ہوں گے. یہ اس حوالے سے کلیئر کریں, کون اسپیکر کون ہوگا, چیئرمین سینیٹ کون ہوگا, اس کے اوپر زیادہ بحث جو ہے چل رہی ہے. آپ کو شکریہ. جہاں تک حکومت سازی کا عمل ہے, میرے خیال میں اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو شاید ہم نے تو باقیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جلدی یہ حکومت سازی کا عمل اور اس کا طے کرنا ہم نے تو باقیوں کے ان کمپیریزن ٹو ادرس ہم نے تو اسے بہت جلدی کیا. آپ کو یاد ہوگا جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 1988 میں وزیر اعظم نہیں بنی تھی, الیکشن جیتی, تو پتہ نہیں کتنے مہینوں کا انتظار کرنا پڑا جب تک ہم فائنلی اپنا کولیشن اناؤنس کر سکیں. ایسے ہی چلتا رہا. میرا خیال میں اس بار ضرور ماضی کی طرح پولیٹیکل ڈائلاگ ہوا ہے, لیکن جو کنسنسس ہم نے آج فارم کر کے آپ کے سامنے اعلان کر رہے ہیں, میرے خیال میں ان کمپیریزن دس از ایکچولی faster than many of the government making processes than in the past. جہاں تک کہ عہدے کے سوال ہے, انشاءاللہ جلد ان کے بارے میں ہم اعلان ضرور کریں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ عوام بڑا شوق سے انتظار میں اس چیز کا ہے کہ کون گورنر بنے گا, کون اسپیکر بنے گا, معذرت کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ عوام کو اتنا دلچسپی ہے ان عہدوں میں. عوام انتظار میں ہے کہ کوئی وزیر اعظم بنے گا. ان کا جو مسائل ہے خاص طور پہ معاشی,
اس پہ ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا اسٹاک مارکیٹ اور مارکیٹس کیسے ریئیکٹ کر رہے تھے اس کنفیوژن کے. تو امید ہمارا یہ ہے کہ اس خوشخبری کے بعد کل سے آپ کی مارکیٹس بھی پازیٹیولی ریئیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ. میں کیوں پریڈکٹ کر رہا ہوں، اس لیے آپ پریڈکٹ کرتے ہیں تو پتہ نہیں، میرا دعا ہے کہ وہ بھی پازیٹیولی ریئیکٹ کریں گے. اور جتنا جلدی، اور ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ جتنا جلدی حکومت بن سکے تاکہ شہباز شریف صاحب اور خاص طور پہ جو بھی اکنامک ٹیم بننا ہے وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، اور ہم اس میں جیسے بھی مدد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد کریں. اظہر فاروق صاحب. شہباز صاحب، اظہر فاروق سے سر 16 ماہ کا جو تجربہ آپ کی حکومت کا تھا وہ بڑا صاف تھا. آپ وہیں سے شروعات کریں گے جہاں پہ چھوڑا تھا، یا کوئی نئی ترقیات ہوں گی نئے عدالت کے ساتھ آپ نے؟ 16 ماہ کا جو تجربہ ہے اس کی سب سے بڑی کامیابی کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جو مستحکم جو بنیاد بنائی اس 13 ممبرس جو کولیشن تھی جس میں سب شامل تھے، اسی کی وجہ ہے کہ انٹرم پیریڈ میں یہ جو ہماری جو ڈیفالٹ کی صورت ختم ہو گئی، اور ہم ایک استحکام کی طرف ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے، کسی پارٹی کو میجورٹی نہیں ملی، اسی لیے عوام کی توقعات پر پورا کرنے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ ایک ذمہ داری اٹھائی ہے بطور ایک پاکستانی کے، بطور سیاستدان کے. ہمارا فرض ہے کہ اگر میٹھا میٹھا ہو تو سب ہم آگے بڑھیں، اور کڑوا ہو تو پیچھے ہٹ جائے. یہ ہم نہیں، ہم پاکستانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے.